بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما اور ایمان لاؤ اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے پہلے سے، یعنی ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ، کانا یا کونو سے ہے تو تا لگ گیا تو حاضر کا صیغہ بن گیا، تکونو تم ہو جاؤ اولا سب سے پہلا گروہ، سب سے پہلے کافر انکار کرنے والے، بھی اس کے لیے ولا اور نہ تشترو تم خریدو یا تم لو بھی آیاتی میری آیات کے بدلے میں سمنن قیمت قلیلاً تھوڑی سی، وَإِيَّا اور صرف مجھ سے ہی فتقون پس تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو آیت نمبر 41 ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب قرآن مجید کی دعوت دی گئی، یعنی کہ تورات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا، علاقے کا بھی ایون مینشن کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں عرب میں ایک ایسے نبی آئیں گے جس کی تم نے فالو کرنا ہے، جو کہ اسلام کی دعوت دیں گے۔ اس دعوت سے وہ واقف بھی تھے، مگر پھر بھی وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان کو یہ منع کیا جا رہا ہے نا جو تھوڑی قیمت پر سودے بازی نہ کرو، اس سے یہ مراد لیا جا رہا ہے کہ وہ قیمت لے کر ان کی آیات کو بدل دیا کرتے تھے، اس بات سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ انکار کرنے والے ہیں سب سے پہلے گروہ کے طور پر ان کو کہا جا رہا ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی مفادات کی خاطر اپنے خدا کے احکامات کے ساتھ سودے بازی مت کرو۔ یہ بھی مراد نہیں ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ بڑی قیمت لے کے سودا بازی جائز ہے، ہرگز نہیں، اللہ کے احکام کے بارے میں کسی قسم کی سودے بازی جائز نہیں ہے۔ یہ آج کل بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا غلط مطلب لے کر اس کو بیچا جا رہا ہے، یا فتاواز اس طرح کے دیے جا رہے ہیں، بھی غلط ہے، یہ بھی بہت الٹ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ پہلے کا ہی عمل ہے۔ اس وقت بھی جو یہودیوں کے مطلب کہ یہود لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اپنے جو تھے نا اپنے کیا کہتے ہیں ان کو، جو ان کے پادری تھے ان کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علماء کہہ لیں، یہودی علماء جو تھے ان کے پاس جایا کرتے تھے، ہمیں اس بارے میں کوئی احکامات بتا دیں کہ کیا اس کے بارے میں ہے۔ خاص طور پہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت پر ایک شک و شبہ کی کیفیت میں سے دوچار تھے، تو وہ جب یہودی علماء کا رخ کرتے تھے اور وہ ان کو غلط گائیڈ کرتے تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں کتمان حق، یعنی حق کو چھپانا، حق کو ظاہر نہ کرنا بلکہ حق کو چھپا دینا۔ یہ میں ابھی آپ کو آگے بھی اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ ولا تلبسو اور نہ ملاؤ تم، یہ اسی کا ہے فعل نہیں آ گیا یہ، اور نہ تم ملاؤ، نہ تم مکس کر دو، یہ فعل نہیں منع کیا جا رہا ہے۔ الحق حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ، وتکتمو اور تم نہ چھپاؤ، الحق کا حق کو، یہ ہے کتمان حق، حق کو چھپانا، یہ نوٹ کر لیں آپ، کو کوسچن بھی آتا ہوتا ہے شورٹ۔ وانتم اور تم تھے یا تم ہو، تعلمون اس بات کا علم رکھتے، یعنی کہ جانتے بوجھتے تم حق کو مت چھپاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی جا چکی تھی تورات میں، اور وہ جو ان کے علماء تھے وہ اس چیز کو چھپا رہے تھے۔ اب اس کے چھپانے کا جو مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کی شہادت دینے میں جتنی بھی کوتاہی کرتے گئے اسی رفتار سے ہم نیچے گرتے چلے گئے، یعنی کہ ہمارا جو وقار تھا وہ مٹی میں مل گیا۔ پچھلی ایک صدی کے اندر مراکش سے لے کر شرق الہند تک کے تمام ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، اور مسلمان قومیں ایک ایک کر کے مغلوب اور محکوم ہوتی چلی گئیں۔ مسلمانوں کا نام فخر و عزت کا نام نہ رہا بلکہ ذلت و پسماندگی کا نشان بن گیا، دنیا میں ہماری کوئی آبرو باقی نہ رہی، کہیں ہمارا قتل عام ہوا، کہیں ہم گھر سے بے گھر کیے گئے، کہیں ہم خدمت گاری چاکری کے لیے زندہ رکھا گیا، کہیں ہم نے شکست پہ شکست کھائی، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ بیرونی طاقتوں کے خوف سے ہم لرز رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اور ہم کتمان حق ہم نے کیا، یعنی کہ حق کو چھپایا، اور اسی لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کتمان حق کیا ہے جو کہ بنی اسرائیل نے کیا، کہ اصل میں جو حقیقت تھی اس کو چھپایا جانا، حقائق کو چھپانا، جو کہ یہودی علماء نے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت کی خبریں تھیں وہ سب کی سب چھپا دی، اور بہت کم قیمت میں انہوں نے یہ کام کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، فعل امر ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی فعل امر ہے، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، یہ بھی فعل امر ہے، مَعَ الرَّاکِعِینَ
رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہاں پر با جماعت نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اقیم الصلاۃ جو ہے نا کہ قائم کرو، یہ نماز کی پوری شرائط اور آداب کا بتایا جا رہا ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے ادا کرو۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ باجواد نماز کا جو تھا نا تصور وہ ختم ہو چکا تھا۔ تمام امتوں میں تمام انبیاء کرام نے نمازوں کے حکم دیے، لیکن لوگوں نے ان حکموں کو بھلا دیا تھا، اور خاص طور پہ اگر کوئی عبادت رہ گیا تھا تو وہ انفرادی معاملہ رہ گیا تھا لوگوں کا۔ تو اس لیے باجماعت نماز کے بارے میں بہت تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ اخوت و محبت کا درس دیتی ہے، اس لیے امت محمدیہ کو بھی ان ارکان کی پابندی کے ساتھ ایک تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے اتأمرون، جب آ جاتا ہے نا تو یہ ہمیشہ کوسچن کے لیے استعمال ہونا ہے، آپ لوگوں نے مسٹ یاد رکھنا ہے۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کے ساتھ، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور دوسروں کو تم نیکی کا حکم دے رہے ہو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون، تلاوت بھی کرتے ہو، الکتابی، کتاب کی، کتاب سے مراد یہاں پر یہ اصل میں حقیقی طور پر جو یہ نا علماء کو کہا جا رہا ہے یہود کے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس توریت ہے، تم اس کی تلاوت کرتے ہو، تم لوگوں کو حکم بھی دیتے ہو نیکی کا، لیکن اپنے آپ کے بارے میں نا تم بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، تو پھر بھی کیا تم عقل سے کام نہیں لے سکتے؟ یعنی کہ اگر تم عقل سے کام لیتے ہوتے تو تم ایسا نہ کرتے، تم تو بلکہ خود بڑے تم سمجھ سکتے تھے احکامات کو کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کو ہم نے ماننا ہے، ان کے احکامات کو ماننا ہے، لیکن تم نے تو الٹ کام کیا، تم تو نہ خود عمل کر رہے ہو، نہ ہی تم دوسروں کو بھی صحیح والا سبق دے رہے ہو، بلکہ ان کو بھی تم کیا کر رہے ہو، مس گائیڈ کر رہے ہو۔ نیکی کا حکم تو یہ دے رہے ہیں کہ نیکی کا حکم کیا کس طرح سے دے رہے ہیں، یعنی کہ اصل چیز کو چھپا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بس تم ان احکامات پہ عمل کر لو، اور خود تم کچھ بھی عمل نہیں کر رہے ہو، خود تم اپنے آپ کو ہرگز اس کے سامنے نہیں رکھ رہے ہو، اپنے آپ کو تم بھول رہے ہو۔ تو کیا تم یہ چیز کو جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی جزا دینے والا ہے، وہی سزا دینے والا ہے، تم تو عقل سے ہی کام نہیں لے رہے ہو۔ اس کی اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے، اچھا یہاں پہ یہ بھی ایک بات جو ہے وہ ہے کہ وہ سب جانتے تھے اپنے آپ کے ساتھ، جب اپنے علماء کے ساتھ ملتے تھے وہ اعتراف کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، لیکن وہ کچھ وجوہات کی بنا پر، ایک تو یہ کہ اپنے آباء و اجداد، ایک حسد تھا ان کے پاس کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں نبی، اس بات کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اس قدر مغلوب ہو چکے تھے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ دوسروں کو بھی وہ ترغیب راہ راست کی دیتے تھے، لیکن خود وہ اپنی سیدھے راستے سے وہ گرے ہوتے تھے، یعنی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا زبردست قسم کا۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، فعل امر چل رہا ہے، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ دو چیزوں سے مومنین کو مدد حاصل کرنے کا کہا گیا ہے، ایک تو صبر کیا جائے اچھے طریقے سے اللہ پہ بھروسہ کر کے، اور دوسرا جو ہے وہ نماز، جو ذکر جو ہے وہ نماز اللہ تعالیٰ کا دلوں کو سکون دیتا ہے، اسے صبر ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، لا یہاں پہ فعل جو ہے یہ حرف جارہ ہے، لیے بھی ہوتا ہے، البتہ بھی ہوتا ہے، مختلف اس کے جگہوں پہ مختلف معنی بن جاتے ہیں۔ کبیرۃ، بڑا ہے یا بھاری ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، ان لوگوں پر جو کہ خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہوتا ہے کہ گڑ گڑانا، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا، اسے کہتے ہیں خشوع۔ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنا، وہ کس پر، وہ جو ہے وہ مومنین کے لیے یہ چیز صحیح ہے، لیکن جو دوسرے ہیں کافرین، ان کے لیے یہ چیز بہت بھاری ہے، وہ یہ بوجھل کام ہے ان کے لیے، وہ نہیں کر سکتے۔ صبر جو ہے اس سے مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان میں آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن حوصلے اور صبر کے ساتھ انہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیا۔ صبر سے ہی اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ انسان کو میسر ہوتی ہے۔ اور نماز دوسری جو چیز ہے، نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ہو سکتا ہے۔ نوافل ادا کریں، نماز، فرائض نماز تو ایک بہت مطلب مسٹ ایک چیز ہے نا، ضروری ہے،
اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا دل جیتا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کے جو ہے انعام کے مستحق ہوا جا سکتا ہے نوافل ادا کر کے۔ تو یہ راہ حق پر جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو ایک یقینی بات ہے، ان سے واحد بچنے کا حل ہی ہے کہ صبر کیا جائے۔